اب ہم دیکھتے ہیں آج کے سیشن میں کہ قادیانی کافر کیوں ہیں اور قادیانی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ قادیانی یہ سوال مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں جیسے آپ پڑھتے ہو، ہم تمام ظاہری اعمال اور عبادت ویسے ہی کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہو، حتیٰ کہ ہم کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہو، تو آپ نماز پڑھتے ہو تو مسلمان ہو اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کافر، آپ روزہ رکھتے ہو تو مسلمان ہم روزہ رکھتے ہیں تو کافر، آپ کلمہ پڑھتے ہو تو مسلمان ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں تو کافر، آپ عبادات کرتے ہو تو مسلمان اور ہم وہی عبادات کرتے ہیں اور ویسے ہی کرتے ہیں تو ہم کافر، تو وجہ کیا ہے، آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان تین بنیادی باتوں کے بیان کرنے سے پہلے، ان کی ایکسپلینیشن سے پہلے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ قادیانی اکثر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم ختم نبوت کے عقیدے کو بھی مانتے ہیں تو پھر آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو، ہم آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم ختم نبوت کے عقیدے کو مانتے ہیں، پھر آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہو۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی بات کہ ہمارا اور قادیانی کا اختلاف عبادات کا نہیں ہے، نماز روزے کا نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور قادیانی کا جو اختلاف ہے وہ اس سے بڑا اختلاف ہے، کیونکہ کسی کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کافر تو نہیں کہا جا سکتا، کسی کو نماز کسی نئے طریقے سے، مطلب کسی کو نماز ہاتھ اوپر باندھ کے پڑھنے یا ہاتھ نیچے باندھ کے پڑھنے یا ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے، انداز کے اختلاف کی وجہ سے تو کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اب قادیانی کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ عبادات ہمارے جیسی ہیں، اعمال معاملات ہمارے جیسے ہیں، تو اس پہ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے، حقیقی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے چلتا ہوں اور ان سوالات کے جواب دیتا ہوں۔ میرا اپنا پرسنل جو ایک ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے کہ میری جہاں پہ رہائش ہے اس کے قریب ہی ایک مین مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، تو مرکزی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا، تو جیسے میں نے سلام پھیرا تو میرے ساتھ ایک شخص نماز ادا کر رہا، اور اس کی دکان تھی مارکیٹ میں، میری مارکیٹ میں رہائش ہے، تو مجھے مارکیٹ کے کچھ معتبر لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ شخص قادیانی ہے۔ اب مجھے کنفرم تو نہیں تھا، تحقیق تو نہیں تھی، بس سنا تھا اور لوگوں نے بتایا تھا۔ تو جب میں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو خود بھی مجھے پریشانی ہوئی کہ کیا معاملہ ہے، تو پھر میں نے کہا کہ میں اس سے کنفرم کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور سامنے آ جائے، کھل جائے۔ تو میں نے نماز مکمل کر کے دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کا انتظار شروع کر دیا۔ جیسے وہ نماز مکمل کر کے مسجد کے دروازے پہ آیا تو میں نے اس کو روکا اور میں نے اسے ایک سوال پوچھا، اور اس ایک سوال پہ بہت سے اس طرح کے کیسز اور معاملات کو حل کیا ہے الحمدللہ، اور بڑوں کی طرف سے یہ سوال ہمیں ملا، سمجھایا گیا اور بتایا گیا۔ تو وہی سوال میں نے اس سے پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہے، تمہارا اس کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ بس سمپل یہ ایک سوال تھا، اور اس ایک سوال کے پوچھنے پہ اس شخص نے بڑی کوشش کی کہ وہ ادھر ادھر بات کو گھمائے، لیکن ایٹ دی اینڈ اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ بھئی میں احمدی ہوں۔ اب نماز اس نے مسجد میں اپنی عبادت اس نے مسجد میں کی ہے، جیسے مسلمانوں نے نماز پڑھی اس نے بھی ویسے ہی اپنی عبادت کی، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے اس نے اپنی عبادت کی، لیکن ہے وہ قادیانی اور مرزئی۔ اب یہ اپنے ظاہری اعمال کو، ظاہری عبادات کو، نماز روزے زکوٰۃ حج کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں، اور ڈھال بنا کے استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دجل دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ اب ہم سمجھیں گے اصل مسئلہ اور بات کیا ہے جس کی وجہ سے قادیانی کو کافر کہا جاتا ہے۔
جو ساری گفتگو ہوئی، اب اس ساری گفتگو کو ہم مختصر کرتے ہیں اور اس سارے دجل کو قادینیوں کے سمجھتے ہیں اور اس کا یہاں پہ جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب جو ہم قادینیوں کو دیتے ہیں کہ قادینیوں، ہمارا تمہارا اختلاف اعمال اور عبادات کا نہیں ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور قادینیوں کا اختلاف عقائد کا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان کا تعلق اعمال یا عبادات سے نہیں ہے۔ اب ایمان کا تعلق عقائد سے کیسے ہے؟ مثلا توحید کو ماننا عقیدہ ہے یا عمل؟ تو عقیدہ۔ رسالت کو ماننا عقیدہ ہے یا عمل؟ تو جواب ملے گا عقیدہ۔ آخرت کو ماننا عقیدہ ہے یا عمل؟ تو جواب ملے گا عقیدہ۔ جنت و جہنم کو ماننا، تقدیر کو ماننا، فرشتوں کی ایگزسٹنس کو ماننا، یہ عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ تو جواب ملے گا عقیدہ۔ تو اس کا مطلب ہے ایمان کا تعلق عقائد سے ہے، نہ کہ عبادات یا اعمال سے۔ اور اعمال کی قبولیت، اعمال کا اللہ کے ہاں مقبول ہونا، اللہ کے ہاں قبول ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایکسیپٹ ہونا، اس کی بنیاد بھی آپ کے عقائد ہیں، درست عقائد۔ عقائد ٹھیک ہوں گے تو عمل، عبادت قبول ہوگی۔ عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے تو کوئی عمل، کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو پہلا جواب ہم قادینی کو یہ دیتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا اختلاف وہ اعمال کا نہیں بلکہ عقائد کا ہے۔ اور عقائد میں قادینی کہتے ہیں اچھا اگر عقائد کا اختلاف ہے تو زیادہ سے زیادہ ختم نبوت کے عقیدے کا اختلاف ہوگا۔ تو ہم قادینی کو اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارا اور تمہارا اختلاف صرف ایک عقیدہ ختم نبوت پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا اور قادینی کا اختلاف ہر بنیادی عقیدے پہ ہے۔ توحید کے عقیدے پہ بھی اختلاف ہے، رسالت کے عقیدے میں بھی اختلاف ہے ہمارا قادینی کے ساتھ، ختم نبوت کے عقیدے میں بھی ہمارا اختلاف ہے قادینیوں کے ساتھ، وہی نبوت کے عقیدے میں بھی ہمارا اختلاف ہے قادینیوں کے ساتھ، حدیث مبارکہ کے عظمت کے عقیدے میں بھی ہمارا اختلاف ہے قادینیوں کے ساتھ، صحابہ و اہل بیت کے عظمت کے عقیدے میں بھی ہمارا اختلاف ہے قادینیوں کے ساتھ، مکہ و مدینہ کی عظمت کے عقیدے میں بھی ہمارا اختلاف ہے قادینیوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ہر بنیادی عقیدے میں ہمارا اور قادینیوں کا اختلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ سمجھیے گا۔ دیکھیں، ہم تمام مسلمانوں کو جو عقائد ملے وہ ملے آپ علیہ السلام سے، اور قادینیوں کو جو تمام عقائد ملے وہ ملے مرزا غلام قادینی سے۔ اور دوسری بات، ہم اسلامی عقائد کی اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے فرمائی، اور قادینی اسلامی ٹرمز کی، اسلامی اصطلاحات کی اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں جو مرزا غلام قادینی نے کی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا اختلاف ہے، مرکزی اور بنیادی اختلاف ہے، سورس کا اور ماخذ کا اختلاف ہے۔ تو یہ دوسرا جواب ہو گیا کہ ہمارا اور قادینی کا اختلاف صرف ایک عقیدے پہ نہیں بلکہ ہر بنیادی عقیدے پہ ہے، ماخذ پہ ہے، سورس پہ اختلاف ہے۔ تیسرا جواب ہم قادینی کو یہ دیتے ہیں کہ جو تم ختم نبوت کی بات کرتے ہو، لفظ ختم نبوت استعمال کرتے ہو، اس کو تم دجل کے طور پہ استعمال کرتے ہو، دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ اب سمجھیے گا اس بات کو۔ ختم نبوت کی اصطلاح، خاتم النبیین کی اصطلاح، یہ اسلامی عقائد کے لٹریچر میں بھی موجود ہے اور قادینیوں کے عقائد کے لٹریچر میں بھی موجود ہے۔ اب کیسے فیصلہ ہوگا کہ یہ کون ٹھیک استعمال کر رہا ہے اور کون غلط استعمال کر رہا ہے؟ بلکہ اس سے پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس کو یہ اصطلاح استعمال کرنے کا حق ہے اور کس کو اس اصطلاح کے استعمال کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تو ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایگزامپل سے، مثال کے طور پہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور یہاں پہ گورمے بیکرز ہے، میں بھی بیکری کھولنا چاہتا ہوں اور میں بیکری کھولوں اور اس کا نام گورمے بیکرز رکھوں اور لوگو بھی سیم رکھوں اور نام بھی سیم رکھوں، سلوگن بھی سیم رکھوں اور ٹریڈ مارک بھی اس کا سیم استعمال کروں، تو مجھے نہ تو شریعت اجازت دیتی ہے، نہ ہی مجھے اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں، اور نہ ہی مجھے پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بیکری کھول کے نام گورمے والوں کا استعمال کر لوں۔ ان کا کاپی رائٹ ہے، ان کا پیٹنٹ رائٹ ہے، تو قانون اجازت نہیں دیتا اور شریعت بھی اجازت نہیں دیتی، اور اخلاقاً بھی یہ جرم ہے، کیونکہ جو نام سب سے پہلے جس نے استعمال کیا تو اسی کو حق ہے کہ اس نام کو وہ استعمال کرے اور اس کی وضاحت کرے۔
تو اب اس ایگزامپل سے ہم آگے چلتے ہیں اور ختم نبوت کی اصطلاح کے حوالے سے قادیانی دجل کو سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ انسانی میں کس آسمانی مذہب نے ختم نبوت کی اصطلاح کو استعمال کیا اپنے عقیدے کے طور پہ. تو اس میں ہمیں جواب ملے گا کہ سب سے پہلے تاریخ انسانی میں عقیدے کے طور پہ ختم نبوت کی اصطلاح کو اسلام نے استعمال کیا، اور اسلام کے ماننے والوں کے پاس یہ حق محفوظ ہے، صرف اور صرف اسلام کے ماننے والوں کے پاس یہ حق محفوظ ہے کہ وہ ختم نبوت کی اصطلاح کو استعمال کریں. اسلام اور اسلام کے ماننے والے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسلامی اصطلاحات کو استعمال کر سکے اپنے عقیدے، اپنے نظریے، اپنے مفہوم اور اپنی تشریح کے لیے. تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ ختم نبوت کی اصطلاح کو استعمال کرنے کا حق صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے پاس ہے. تو اب اگلی بات آئے گی کہ اس اصطلاح کو ایکسپلین کرنے کا، اس اصطلاح کو ڈیفائن کرنے کا، اس کی وضاحت کرنے کا حق کس کے پاس ہے. تو اس کا جواب بھی ہمارے سامنے آ جائے گا کہ جن کے پاس اس اصطلاح کو استعمال کرنے کا حق ہے انہی کے پاس اس اصطلاح کو ایکسپلین کرنے کا حق ہے. جن کے پاس اس ٹرم کو یوز کرنے کا حق ہے، استعمال کرنے کا حق ہے، انہیں اسی مذہب یعنی اسلام اور اس کے ماننے والے یعنی مسلمانوں کے پاس ہی اس ٹرم کو ایکسپلین کرنے کا اور ڈیفائن کرنے کا حق ہے. تو یہ بات جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو یہاں سے قادیانیوں کی چھٹی ہو جاتی ہے کہ قادیانی تو اس ٹرم کو، اس اصطلاح کو، اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ دجل دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے بہرحال اس ٹرم کا استعمال کرتے ہیں، اور تمام ٹرمز جو ہیں وہ اسلامی ٹرمز کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قادیانیوں کے جو دوسرا جواب ہم نے دیا تھا کہ ہر بنیادی عقیدے میں اختلاف ہے. اب اس کی وضاحت کو دیکھ لیتے ہیں کہ قادیانیوں کا اور ہمارا اختلاف جو ہر بنیادی اور بڑے عقیدے میں ہے وہ کیا ہے.